فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام۔ وآت ذی القربى حقہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ حضرات گرامی، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں۔ مسلسل خانوادہ ہاشم آغا صاحب مرحوم ادھر تشریف لے آئیں، جگہ ہے ادھر، آ جائیے ادھر، جگہ ہے۔ اور مرحومہ نفیس جہاں صاحبہ کے فرزندگان، ان کے اہل خاندان کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، جسے آپ کے سامنے بنت رسول اور حقوق خواتین کے عنوان سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں بھی بہت ممنون ہوں، بہت متشکر ہوں ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے ان مجلسوں میں میرا حوصلہ بڑھایا۔ خانوادہ مرحومہ کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگ جناب تقی رضا صاحب، نور آغا صاحب اور تمام بزرگان اور تمام وہ علماء کرام جنہوں نے یہاں پر میرے بیانات کو تشریف فرما ہو کے قوت و توانائی عطا فرمائی، میں بھی ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بارگاہ شہزادی کائنات سے ان کو اجر عظیم عطا ہو۔ صلوات بھی بآواز بلند بھیجے۔ عزیزوں، میں روزانہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کے ابتدائی حصے کو تلاوت کر رہا ہوں، تو تمام حضرات کے اذہان میں یہ بات پوری طرح سے محفوظ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ابتدائی حصے میں اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا حق کے عنوان سے، تو اس حق سے مراد فدق کی زمین و جائیداد تھی، اور جس رشتہ دار کو یہ فدق دینے کا حکم دیا اس سے مراد جناب سیدہ تھی۔ یعنی اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی ابتدا میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ جناب زہرا کو ان کا حق عطا فرما دیں، حق زہرا عنایت فرما دیں۔ دیکھیے، یہ آیت صرف حق زہرا پر تمام نہیں ہوئی ہے، آیت کا آغاز یہ ہے کہ اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دیں۔ ابتدا حق زہرا سے ہوئی ہے، لیکن آیت یہاں پہ تمام نہیں ہوئی ہے۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، گفتگو یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے آگے بھی حقوق کا بیان ہے۔ جناب سیدہ کے حق کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ آپ مسافرین کو ان کا حکم دیں، حق دیں، ابن سبیل کو اس کا حق دیں، مساکین کو اس کا حق دیں۔
حقوق اور بھی ہیں، مگر اللہ نے سب کے حق کو بعد میں رکھا، جناب سیدہ کے حق کو پہلے رکھا۔ سب سے پہلے حق زہرا ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد مساکین کے حق کو بیان کیا، اس کے بعد ابن السبیل کے حق کو بیان کیا۔ آغاز حق جناب زہرا سے کیا، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں اللہ نے جو 114 سورے ہیں، تو ان 114 سوروں میں ذکر انبیاء کا بھی ہے، ذکر رسولوں کا بھی ہے، ذکر جنت و جہنم کا بھی ہے، ذکر کوثر و سبیل کا بھی ہے، ذکر حکایات کا بھی ہے، ذکر معجزات کا بھی ہے، ذکر عبادت کا بھی ہے، ذکر شریعت کا بھی ہے۔ مگر 114 سوروں میں 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی ہر ذکر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں، اس کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی رحمانیت کے ذکر کے بغیر کسی ذکر کا آغاز ہی نہیں کیا، سب سے پہلے اس نے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا۔ تو جیسے اللہ نے ہر ذکر سے پہلے اپنی رحمانیت کو رکھا ہے، ویسے ہی ہر ایک کے حق سے پہلے حق زہرا کو رکھا ہے۔ صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ خدمت، بھئی توجہ سنیے گا۔ جیسے اللہ نے اپنے ہر ذکر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رحمانیت کو رکھا، ویسے ہی ہر ایک کے حق کے تذکرے سے پہلے ذکر حق زہرا کو رکھا۔ جو حیثیت قرآن میں تمام تذکروں میں بسم اللہ کی ہے، وہی سب کے حقوق میں حق زہرا کی ہے۔ توجہ سنیے گا آپ، بھائی جو حیثیت بسم اللہ کی ہے کہ اس کے بغیر قرآن شروع ہی نہیں ہوتا، وہی حیثیت حقوق میں حق زہرا کی ہے کہ اس کے بغیر کسی کے حق کا تذکرہ شروع ہی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جیسے بسم اللہ ہر ذکر کی بنیاد ہے، ویسے ہی حق زہرا ہر ایک کے حق کی بنیاد ہے۔ لا صلوات بھیجے تو میں کروں بھائی ہر ایک کے حق کی بنیاد بھی حق زہرا کو بنایا ہے۔ جیسے قرآن کتاب ہدایت ہے مگر بنیاد بسم اللہ ہے، قرآن کتاب شریعت ہے بنیاد بسم اللہ ہے، قرآن کتاب یقین ہے بنیاد بسم اللہ ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے بنیاد بسم اللہ ہے۔ تو جیسے ہر ذکر کی بنیاد بسم اللہ ہے، ویسے ہی ہر ایک کے حق کی بنیاد اور آغاز حق زہرا سے کیا، تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے کہ جیسے بسم اللہ کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، ویسے ہی حق زہرا کے بغیر تبلیغ حقوق نہیں ہو سکتی۔ بھائی پوری دنیا کے مبلغین حقوق انسانی کو اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تم سب کے حق بیان کرنا، والدین کا حق بھی بیان کرنا، ہمسائے کا حق بھی بیان کرنا، رشتہ داروں کا حق بھی بیان کرنا، پڑوسیوں کا حق بھی بیان کرنا، مؤذن کا حق بھی بیان کرنا، دوستوں کا حق بھی بیان کرنا، شوہر کا حق بھی بیان کرنا، بیوی کا حق بھی بیان کرنا، غلاموں کا حق بھی بیان کرنا، لیکن سب کا آغاز ذکر زہرا سے کرنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے تو میں عرض کروں آپ خدمت۔ یعنی حق زہرا کے بغیر کسی کے حق کا ذکر نہ کرنا۔ حق زہرا کی حیثیت کتاب حقوق میں بسم اللہ کی جیسی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حق، بس توجہ سنیے گا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حق جناب سیدہ کا ہے، سب سے بڑا حق بی بی زہرا کا ہے۔ آپ دلیل پوچھیں تو میں سوال کروں گا کہ ہمارے آپ کے رشتوں میں اللہ نے سب سے زیادہ حق کس کا رکھا؟ تو ہمارے رشتوں میں سب سے بڑا حق ماں کا رکھا گیا۔ شریعت میں باپ کا بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا ماں کا حق ہے۔ اتنا حق ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی۔ اب ذرا دنیا پوچھے کہ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے؟ اجی اسلام میں عورت کی اتنی اہمیت ہے کہ مردوں کی جنت ایک عورت کے قدموں میں رکھی۔
ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی حدیث متفقہ ہے نا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو عزیزوں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، ہماری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے اطاعت کی، محبت کی۔ سب سے زیادہ حق، سب سے بڑا حق ماں کا رکھا گیا۔ اب پوچھئے سب سے زیادہ حق سیدہ کا کیوں ہے؟ ارے جو ہماری ماں ہو، جب اس کا سب سے زیادہ حق ہے تو جسے نبی کا یا فاطمہ انت ام ابیہا، تو جو ہے آپ کی اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، رشتے میں بیٹی، رتبے میں ماں۔ یا فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، سیدہ اپنے باپ کی ماں، زہرا آپ کے باپ کی ماں۔ اب ذات دل کو مضبوط کر کے سنیے گا، میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت کیا آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ نبی نے فرمایا یہ اپنے باپ کی ماں ہے، کہاں ہے نبی کی جنت؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں ہے نبی کی جنت؟ بھائی ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہا یہی غلو ہے، یہی حسد تجاوز ہے۔ ارے جنت سیدہ کے قدموں کے نیچے کیسی آ سکتی ہے؟ نبی کی جنت، بھائی جب نبی کہہ چکے یہ میری ماں، تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا۔ کہا ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے کیسے؟ تو ہم سے نہ پوچھئے، بت شکنی کے موقع پر کعبے میں جھانکیے، علی نبی کے کاندھے پر کھڑے ہیں۔ ارے جب مہر نبوت علی کے قدموں کے نیچے ہے تو اگر جنت صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جو سنیے گا حضران گرامی، ہے نا، یہ عظمت زہرا سمجھانے کے لیے، یہ رتبہ زہرا سمجھانے کے لیے، یہ شان زہرا سمجھانے کے لیے۔ ورنہ بہرحال نبی جناب سیدہ کے والد ہیں، نبی جناب سیدہ کے بابا ہیں، لیکن عظمت سیدہ سمجھانا مقصود ہے، ان کا حق بتانا مقصود ہے، سیدہ کا حق سمجھانا ہے۔ اور صرف فدق سیدہ کا حق نہیں ہے، صرف باغ و باغات سیدہ کے حق نہیں ہے، صرف زمین و جائیداد سیدہ کا حق نہیں ہے۔ توجہ سنیے گا، اتنا حق ہے کہ اب آپ کو حدیث سناتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی تشریف لائے، توجہ رکھیے گا بھائی۔ چھٹے امام نے فرمایا، صاحبان علم بیٹھے، صاحبان فہم بیٹھے، امام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ان کی معرفت کے حق کے ساتھ پہچان لیا، حدیث سنا رہا ہوں امام کی، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، فرمایا جس نے سیدہ کو ان کی معرفت کے حق کے ساتھ پہچان لیا، سمجھ لیا، وہ سمجھ لے گا کہ شب قدر کیا ہے۔ بھیا بڑی اہم گفتگو ہے۔ فرمایا ما ادراک لیلۃ القدر، قرآن میں ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ امام نے فرمایا جو ان کو پہچان لے وہ پہچان لے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہمارے علماء متفق ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد ذات سیدہ ہے۔ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ہمارے سارے علماء متفق ہیں کہ اس سورے میں لیلۃ القدر سے مراد، قدر کی رات سے مراد بی بی سیدہ ہیں۔ انہیں قدر کی رات کہا، جیسے نبی کو سورج کہا، علی کو چاند کہا، ویسے ہی قرآن میں سیدہ کو لیلۃ القدر کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، ماہ رمضان آنے کو ہے، اس کو نازل کیا
شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ما ادراک لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ دیکھیے سورہ قدر میں، بس توجہ چاہتا ہوں، سورہ قدر میں قرآن کا بھی ذکر ہے، شب قدر کا بھی ذکر ہے، مگر ذکر قرآن کا ہوا، تعریف شب قدر کی ہوئی، ذکر قرآن کا ہوا، مدح شب قدر کی ہوئی، ذکر قرآن کا ہوا، منقبت شب قدر کی پڑھی گئی۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ بھائی پورے قرآن میں قرآن کی بھی تعریفیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی بھی تعریف ہے، لیکن پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ تم کیا جانو کہ قرآن کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ تم کیا جانو قرآن کیا، نہیں، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا۔ شب قدر ہے سیدہ، قرآن نے سمجھایا کہ قرآن کو سمجھنا ممکن ہے، سیدہ کو سمجھنا۔ میرا صلوات بآواز بلند بھیجے محمد آل۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں انشاءاللہ مشکل کشا کے صدقے میں گفتگو آسان ہو جائے گی۔ شب قدر سے مراد ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے کہ ذات جناب سیدہ ہے، بی بی شب قدر ہیں۔ تو اب قرآن کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، تعریف اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب قرآن کی عظمت شب قدر کی وجہ سے ہے، قرآن کی عظمت سیدہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا پھر پہچان بتائی کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ جب یہ شب آتی ہے تو ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل بھی نازل ہوتا ہے۔ شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ جہاں شب قدر ہوگی وہاں قرآن بھی ہوگا، جہاں شب قدر ہوگی وہاں فرشتے بھی ہوں گے، جہاں شب قدر ہوگی وہاں جبریل بھی ہوں گے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، شب قدر کو پہچانے کیسے؟ تو شب قدر کی ایک پہچان قرآن، دوسری پہچان فرشتے، تیسری پہچان جبریل۔ آپ سمجھے سیدہ کی چکی سے آواز قرآن، تلاوت قرآن کی آواز کیوں آتی تھی؟ فرشتے ان کی چکی چلانے کیوں آتے تھے؟ جبریل جھولا جھلانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ ارے خدمت کرنے نہیں آتے تھے، شب قدر کو پہچانوانے آتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی ذرا توجہ رکھیے گا، ایک عجیب منزل تک آپ کو پہچانا ہے کہ شب قدر کون ہے؟ جناب سیدہ۔ اب دیکھیے قرآن میں ہر سورہ اہل بیت کی ولایت کی دلیل دیتا ہے، ہر سورہ اہل بیت کی امامت کی دلیل رکھتا ہے۔ قرآن کے جتنے سورے ہیں ہر سورے میں ان کی امامت کی دلیلیں ہیں، ان کی ولایت کی دلیلیں ہیں، ان کی عصمت کی دلیلیں ہیں، ان کے معصوم ہونے کی دلیلیں ہیں۔ صاحبان فہم بیٹھے، مگر سورہ قدر وہ سورہ ہے کہ امام نے کہا کہ جب ہمارے مخالف سے بحث کرنا تو اس سورے کو بنیاد بنانا۔ بھائی حدیث امام ہے، ذات صلوات تو بھیجے محمد نہیں، سننے والی صلوات بھیجے محمد تو دیکھیں مسلسل، ویسے تو آپ 4 دن سے بڑی توجہ فرما رہے ہیں، داد دے کے حوصلہ بڑھا رہے ہیں،
لیکن آج یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں جو 60 برس کے اوپر کے ہیں، اگر یہ داد نہ دیں تو کوئی شکوہ نہیں، اگر یہ سبحان اللہ نہ کہیں تو کوئی شکایت نہیں. ہمیں شکایت نوجوانوں سے رہے گی، اس لیے کہ یہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں. ہمیں آپ سے اپنا حق چاہیے. یہ سینئر سٹیزن ہیں، یہ وریشٹ ناگرک ہیں. اب اگر کوئی 25 برس میں وریشٹ ناگرک بننا چاہتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ صلوات بھیجے محمد. تو عزیزان گرامی، اماموں نے کہا کہ جب ہمارے مخالف سے بحث کرنا امامت کے لیے، عصمت کے لیے، ولایت کے لیے، تو فرمایا سورہ قدر کی تلاوت کرنا، اس کو بنیاد بنانا. بھائی ہر سورہ ان کی امامت کا تعارف، ہر سورہ ان کی ولایت کا تعارف، ہر آیت ان کی امامت کی دلیل. مگر امام نے کہا جب ہمارے غیر سے بحث کرنا تو سورہ قدر کے ذریعے، اس کا مطلب جیسا تعارف اہل بیت کا اس سورے کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی اور سورے کے ذریعے نہیں ہوگا. جیسا تعارف سورہ قدر کرائے گا کوئی اور سورہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر ہے فاطمہ. اب سمجھ میں آیا جب آسمان پر تعارف ہوا ہم فاطمہ و بالو. توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ لیلۃ القدر ہیں جناب سیدہ، یہ سورہ جناب سیدہ سے منسوب ہے. اچھا اب نماز میں سورہ حمد کے بعد سب سے زیادہ تاکید 2 سوروں کے لیے ہے. نماز میں سورہ حمد کے بعد سب سے زیادہ تاکید 2 سوروں کے لیے ہے. ایک سورہ اخلاص کے لیے، ایک سورہ انا انزلنا کے لیے. قل هو اللہ احد کے لیے بڑی تاکید ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر پورے دن آدمی ساری واجب نمازیں پڑھے مگر ایک بھی نماز میں وہ سورہ اخلاص نہ پڑھے تو فرمایا اس کی نماز ہی نہیں. فرمایا کہ اگر کوئی 7 دن تک نماز پڑھے لیکن سورہ اخلاص نہ پڑھے، قل اللہ نہ پڑھے، تو پیغمبر نے فرمایا کلمہ میرا پڑھے گا، موت دین ابو جہل پہ ہوگی. صلوات بھیجے محمد محمد. بھائی سب سے زیادہ زور یا تو سورہ قل اللہ پر دیا گیا کہ نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ کو ترک نہ کرنا، اور یا سورہ انا انزلنا، سورہ قدر. چھٹے امام نے فرمایا مجھے حیرت ہے کہ اس کی نماز قبول کیسے ہوگی تو سورہ قدر نہیں پڑھتا. صلوات بھیجے محمد محمد. بھائی ذات جو رکھیے گا، گفتگو ذرا سی مشکل ہے، ابھی آسان ہو جائے گی. 2 سوروں کی سب سے زیادہ تاکید ہے، ایک سورہ قل اللہ احد، ایک سورہ قدر. آخر کیوں سب سے زیادہ اہم ہے یہ؟ ہر سورے میں ذکر خدا، ہر سورے میں حمد خدا، ہر سورہ من اللہ، ہر سورہ قلب نبی پر نازل ہوا. سب سے زیادہ ان کی اہمیت کیوں؟ تو سورہ قدر میں شب قدر ہیں سیدہ، اور نبی نے فرمایا اے علی تیری لوگوں میں وہی حیثیت ہے جو قرآن میں سورہ قل اللہ احد کی ہے. کیا سنا آپ نے؟ بھائی قل اللہ علی سے منسوب، سورہ قدر سیدہ سے منسوب. نیجے نماز کو بھی خاندانی بنایا، نہ نماز میاں کے بغیر قبول، نہ بیوی کا. صلوات ہے دے ہم محمد.
بھائی یہی تو کہا گیا تھا کہ جس خاندان میں رسالت رہے اس خاندان میں امامت نہیں رہے گی. اسلام میں خاندان نہیں چلتا. اب جس خاندان میں نبی رہ چکا ہے اس خاندان میں خلیفہ نہیں رہے گا, خاندان میں خلافت نہیں رہے گی. اللہ نے کہا ٹھہرو, عبادت تک میں خاندان چلے گا. صلوات دے ہم. اب ایک علی سے منسوب سورہ, ایک سیدہ سے منسوب. کیا ہے سیدہ؟ فرمایا جو ان کی معرفت کے حق کے ساتھ ان کو پہچان لے وہ پہچان لے گا شب قدر کیا ہے. شب قدر کیا ہے؟ آ رہا ہے ماہ رمضان, سال کی سب سے محترم رات, سب سے محترم شب ہے شب قدر. اس سے محترم کوئی رات نہیں نا. شب قدر سے محترم, شب قدر سے معزز, شب قدر سے زیادہ قابل احترام کوئی شب نہیں ہے. سال میں سب سے محترم رات ہے قدر کی رات. توجہ رکھیے گا, سب سے محترم شب ہے شب قدر. اچھا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, ہفتے کا سب سے محترم دن ہے جمعے کا دن. صلوات بھیجے محمد بھائی, ایسا بابا سے بھلا صلوات پڑھے محمد بھائی. اب سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. سال میں سب سے محترم شب قدر کی شب, لیلۃ القدر, قدر کی رات. اور ایک ہفتے میں سب سے محترم دن جمعے کا دن ہے کہ ایک ساتھ ایسی کہ دعا رد نہیں ہوتی. سب سے محترم دن جمعے کو بنایا. مجھے بتائیے جمعے کا احترام کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ قضا نماز کی وجہ سے. تو نماز کی وجہ سے بھی ہے, لیکن نماز تو ہر دن پڑھی جاتی ہے. کیا پیر کو نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا منگل کو نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کیا بدھ کو نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کیا جمعرات کو نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کیا جمعرات تو نماز تو ہر دن پڑھی جاتی ہے. اچھا جمعے کے دن اگر آپ دیکھیے تو رکعت کے اعتبار سے اگر واجب کی نیت سے جمعہ پڑھا تو 2 رکعت گھٹ جاتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہر دن 2 رکعت زیادہ ہے, لیکن جمعے کے دن تو 2 رکعت اگر واجب کی نیت سے جمعہ پڑھا تو اب ظہر نہیں ہے, اب صرف 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنا ہے. تو یہ جمعے کا احترام کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے ہے کہ جمعے کا دن وہ دن تھا کہ جب اللہ نے سب کی روحوں کو علی کی ولایت کا اعلان سنایا. سنیے گا, امام معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے جمعے کے دن آدم سے خاتم تک, خاتم سے ایدم تک, ایدم سے قیامت تک جتنے لوگ تھے سب کو علی کی ولایت پر جمع کیا. ارے جو غدیر میں ہوا وہی جمعے کے دن آسمان پر ہوا. غدیر میں جسموں کو اعلان سنایا, جمعے کے دن روحوں کو اعلان سنایا. تو جمعہ جماعت کی وجہ سے محترم نہیں ہے, علی کی ولایت. سنیے گا میں یا علی یا علی, جمعہ جمعے کی جماعت کی وجہ سے محترم نہیں ہے, علی کی ولایت کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ ایک دشمن علی نے جمعے کی نماز بدھ کو بہت جملہ لیتے جائیے. یہی وجہ ہے کہ ایک علی کے دشمن نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی. ارے حماقت میں نہیں پڑھائی, علی کی عداوت. صلوات بھیجے محمد علیہ.
کہ سب سے محترم رات سیدہ سے منسوب، ہفتے کا سب سے محترم دن علی سے منسوب۔ معلومات دن و رات انہی کے صدقے میں ہیں، دن علی کے صدقے میں، رات علی کے صدقے میں۔ اب دشمن علی کوئی اور وقت ڈھونڈے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ کا حق یہ ہے کہ انہیں معرفت کے ساتھ پہچانا جائے، اور ان کا حق سب کے حقوق کی بنیاد ہے۔ اب بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، اللہ نے سب کے حقوق سے پہلے بی بی سیدہ کا حق رکھا، اور میں نے حقوق خواتین سے پہلے حق زہرا بیان کیا، اور بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ ان کا حق کائنات کے حقوق کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ان کا حق نہ ملے گا تو کسی کا حق نہ ملے گا۔ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ان کا حق ہے۔ ابھی بات کہاں پہنچائی میں نے؟ سب سے زیادہ اہم ان کا حق ہے۔ ان کے حق سے ان کو فائدہ نہیں ہے۔ بھائی فدق سے ایسا تھوڑی تھا کہ فدق چھن جائے گا تو معاذ اللہ یہ محتاج ہو جائیں گی، معاذ اللہ ان کیا غربت چھا جائے گی۔ ارے جس کی کنیز لوہے کو سونا بنا لیتی ہو، جس کے پوتے کے ہاتھ کا دھون جواہر بن جاتا ہو، ان کے حق سے ان کو فائدہ نہیں ہے، ان کے حق سے کائنات کو فائدہ ہے، سب کو فائدہ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں کہوں گا خمس۔ ارے کیا سنا ہے آپ نے؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے۔ خمس کس کا حق ہے؟ خمس کیا ہے؟ حق زہرا ہے نا۔ خمس کیا ہے؟ حق زہرا۔ آپ نے خمس نکالا، فائدہ کسے ہوا؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، مدرسوں کو، مکتبوں کو۔ بھائی خمس کی رقم کہاں جاتی ہے؟ یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مکتبوں کے لیے، مدرسوں کے لیے۔ حق ان کا ہے، مگر ان کے حق نے مدرسے کو فائدہ پہنچایا، مکتب کو فائدہ پہنچایا، یتیم کو فائدہ پہنچایا، اسیر کو فائدہ پہنچایا۔ یہ ہے سیدہ کا حق۔ آج تک سیدہ کا حق سب کو کھلا رہا ہے نا ختیجہ کی بیٹی۔ کیا سے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل۔ بتائیے خمس سے کیا فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے؟ خمس حق زہرا ہے، سیدہ کی اولاد کا حق ہے۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے خمس کی رقم سے؟ مدرسے کو فائدہ ہوا، مکتب کو فائدہ ہوا، غریب کی بچی کی شادی ہو گئی، بے روزگار کے روزگار میں مدد ہو گئی۔ آج تک ان کا حق سب کو پال رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے ختیجہ کی بیٹی۔ بیٹی دنیا کو غنی بنا رہی ہے، ماں نے نبی کو غنی بنا دیا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان گرامی خمس۔ اب خمس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے، خمس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نوجوان اکثر جوش میں کہہ جاتے ہیں صاحب یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ جی ہمارا دین مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، مولوی بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ یہ سقیفہ کے چھتے میں نہیں بنا ہے، یہ غدیر کے میدان سے ملا ہے۔ دیکھیے ایک طبقہ ہے جو گلی گلی خمس کی مخالفت کرتا ہے، مرجعیت کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ بات آج میں کہہ دینا چاہتا ہوں،
بہت غور سے سنیے گا، اس بات کو ریکارڈ کیا جائے، موبائل کو ہوشیار کیا جائے، واٹس ایپ پر تیار کیا جائے۔ عزیزو، میں کوئی اپنی صفائی نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ دو طبقے بڑے خطرناک ہیں ہماری قوم میں، ان سے بچ کے رہیے گا۔ ایک وہ جو بدعقیدگی کی وجہ سے مرجعیت کو ڈھال بنائے ہے، ایک وہ جو بے عملی کی وجہ سے مولائیت کو ڈھال بنائے۔ یہ دونوں بہت خطرناک لوگ ہیں، ایک وہ جو اپنی حفاظت کے لیے مرجع کو بدنام کر رہے ہیں، ایک وہ جو اپنی بے عملی چھپانے کے لیے مولا کا نام لے رہے ہیں۔ یہ دونوں خطرناک ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ ارے نبی کے دائیں بائیں بھی خطرناک ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہوشیار رہیے ان سے۔ مرجعیت بھی حدیث سے ثابت ہے، تقلید بھی حدیث سے ثابت ہے، تقلید بھی حدیث سے ثابت ہے۔ 11ویں امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ ہمارے بعض فقہا کی تقلید کرنا جن میں یہ صفتیں ہوں، صفتیں بتا کے امام نے بتایا کہ تقلید ہے، اندھی تقلید نہیں ہے۔ مرجعیت کے لیے بھی ہمارے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، ہمارے دور غیبت میں ہمارے راویان حدیث سے رجوع کرنا۔ امام نے فرمایا ہمارے راویان حدیث سے رجوع کرنا ہمارے دور غیبت میں، وہ تم پر حجت ہیں، ہم ان پر حجت ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پوری طرح سے عزاداری کا دشمن ہے، ولایت کا دشمن ہے۔ ایک وہ ہے جو پوری طرح سے نماز کا مذاق اڑاتا ہے، خمس کا مذاق اڑاتا ہے، عبادت کا مذاق اڑاتا ہے۔ بیلنس رہنا چاہیے، بیلنس۔ خمس حق زہرا ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی مس یوز کر رہا ہے تو مس یوز کرنے والا غلط ہے، خمس تھوڑی غلط ہے۔ اگر کسی نے اپنی نماز باندھ لی تو نماز ہی غلط ہے، نماز تھوڑی غلط ہے۔ صلوات ہے دے محمد و آل محمد۔ یہ ہزارے کے بعد یہ جناب سیدہ کا حق ہے، یہ اولاد زہرا کا حق ہے۔ امام نے فرمایا کہ خمس تمہیں تمہاری ولادت کو طہارت دیتا ہے، تمہاری نسلوں کو طہارت دیتا ہے، تمہارے مال کو پاک کرتا ہے۔ حق زہرا نہ نکالا جائے۔ ہم نے محنت سے کمایا، جائز ناجائز ہر چیز کا خیال رکھا ہم نے، ایک پیسہ ناجائز ہم نے لیا نہیں، کسی کا حق ہم نے مارا نہیں، چوری ہم نے کی نہیں، بے ایمانی ہم نے کی نہیں۔ لیکن اگر ہم نے حق زہرا نہ نکالا تو جائز مال ناجائز ہو گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر ہم نے حق زہرا نہ نکالا تو جائز مال ناجائز ہو گیا۔ ارے جس کے حق کے بغیر مال جائز نہیں ہوتا، اس کا حق کھانے والے کی حال کہاں ہے؟ حق جناب زہرا، اللہ صلی اللہ طہارت کا ذریعہ ہے حق زہرا۔ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، صاحبان نظر بیٹھے ہیں۔ جناب سیدہ کے حق سے مال پاک ہوتا ہے۔ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر حلال و حرام مخلوط ہو گیا ہو، اگر حرام پیسہ حلال پیسہ مخلوط ہو گیا ہو تو آپ کیسے پاک کریں؟ کہ خمس نکالیے، پاک ہو جائے گا۔ ارے جس کا حق مال کو پاک کرتا ہے
اس کی محبت آل و اولاد کو پاک کرتی ہے، نسل کو پاک کرتی ہے۔ بس صلوات دے دے محمد و آل بازان گرامی۔ اسی لیے سب سے زیادہ زور حق ظاہرہ پر ہے۔ اگر ان کو حق مل جاتا تو آج کوئی اپنے حق سے محروم نہ ہوتا، اور جو حق سے محروم ہوا وہ اسی لیے محروم ہوا کہ ان کو حق سے محروم کیا گیا۔ بھائی سورہ بنی اسرائیل پر گفتگو تمام ہے، آیت پڑھ رہا ہوں میں نا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کا حق دو، نبی نے فدق دیا، اللہ نے ان کا حق دلوایا، نبی نے ان کا حق دیا۔ یہ بات طے ہے نا، نبی کا ان کا حق دینا بھی ثابت، اللہ کا حق دلوانا بھی ثابت، اور ان کا حق چھننا بھی ثابت۔ ان کا حق چھنا، پہلا حق ہے جو بنام اسلام چھینا گیا۔ دنیا میں پہلا کفر شیطان نے کیا، دنیا کا پہلا قتل قابیل نے کیا۔ کفر کی بنیاد ڈالی شیطان نے، قتل کی بنیاد ڈالی قابیل نے۔ حدیث موجود ہے، قتل کوئی کرے حساب میں قابیل کے لکھا جاتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر قتل ہوگا تو صرف قاتل ذمہ دار نہیں ہوگا، قابیل بھی، اس لیے کہ آغاز قتل اس نے کیا۔ کوئی بھی کفر کرے شیطان کے حصے میں بھی جائے گا، اس لیے کہ آغاز کفر اس نے کیا۔ تو جیسے ہر کفر کرنے کا الزام پہلے کافر کے ذمہ جائے گا، ہر قتل کرنے والے کا جرم پہلے قاتل کے ذمہ میں جائے گا، ویسے ہر حق چھیننے والے کا الزام غاصب فدق کے ذمہ میں جائے گا۔ سوچئے گا گھر جا کے جو میں نے اس کے آگے خدمت کی۔ اسی لیے فرمایا اللہم لعن اول ظالم، ظلم کی بنیاد یہاں سے پڑی۔ کوئی خدا کی قسم دنیا میں کسی کا حق نہ چھینتا اگر حق ظاہرہ نہ چھینا ہوتا، یا حق ظاہرہ پر لوگ بول اٹھے ہوتے۔ یہ کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا لینا، اس جملے نے بڑا نقصان پہنچایا کہ ہم سے کیا لینا، ان کا حق چھینا۔ ہم سے کیا مطلب، حسین سے بیعت مانگی ہے۔ خدا کی قسم اہل بیت کے معاملے میں کوئی دامن بچانے والا بچا نہ رہا۔ کوئی دامن بچانے والا بچا نہ رہا کہ ہم سے کیا لینا۔ حق ظاہرہ چھنا تو بھی کسی کا حق بچا نہیں۔ مولا حسین ایک ایک کا کاندھا ہلا ہلا کے ایک ایک کو بتا کے نکلے تھے، لیکن سوچا تھا ہم سے کیا مطلب۔ ارے مولا حسین کے ساتھ جاتے تو شہادت کی موت پاتے۔ مولا حسین کو صرف یزید نے قتل نہیں کیا، قتل حسین تو یزید کے جرم کی ابتدا تھی۔ دوسرا نشانہ مدینہ بنا، تیسرا نشانہ خانہ کعبہ بنا۔ عزیزوں، یہ حق ظاہرہ بزور اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ہم آپ بھی اپنے ذہن میں اہمیت حق کو رکھیں گے تو پھر اپنے اہل خاندان میں کسی کو حق سے محروم نہ کریں گے۔ بس عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ کل 40ویں کی مجلس ہے، اس مجلس کے بعد بھی زیارت کی قرآن اندازی ہوگی آپ حضرات سے کثرت سے، اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا کسی مسئلے کا، ارے اپنی ماں کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو مادر حسین کا حق کیا ادا ہوگا؟ مولا حسین کے گریے کا حق کیا ادا ہوگا؟ خطیب الایمان نے فرمایا تھا کہ گو عمر بھر حسین پر آنسو بہائیں گے، حق غم حسین ادا کر نہ پائیں گے۔ اور ابھی مجلس کے بعد قرآن اندازی ہونا ہے، زیارت کا قرآن نکلنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زیارت حسین کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے صلی علی محمد و آل محمد، ایک صلوات بآواز بلند ہے دے محمد۔ امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ کا تم پر ایک حق ہے،
اسے کبھی ترک نہ کرنا۔ کامل الزیارات جیسی کتاب، امام نے فرمایا کہ اللہ کا تم پر ایک حق ہے، اسے کبھی ترک نہ کرنا۔ چاہنے والے نے پوچھا وہ اللہ کا کون سا حق ہے؟ فرمایا زیارت حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ہمارے جد مظلوم کی زیارت۔ اللہ نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کے درجات بلند کرے، ان کے بیٹوں کو، محمد آغا صاحب، ان کے بھائیوں کو، ان کے اہل خاندان کو، ان کے رشتہ داروں کو بڑا اہتمام کیا۔ آج 5واں دن ہے مولا حسین کی زیارت کی قرآن اندازی ہوتے ہوئے۔ اتنا بڑا مجمع جو آتا ہے، میری خطابت کیا ہے؟ یہ مولا حسین کی زیارت کی محبت میں آنا کہ اگر قرآن نہ بھی نکلا تو کم سے کم حسرت زیارت کا تو انعام ملے گا، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت۔ دیکھیے اب تو چونکہ قافلے جاتے ہیں بائی ایئر، اور 24 دن کا قافلہ، 30 دن کا قافلہ۔ پہلے جب پانی کے جہاز سے قافلے جاتے تھے، ہمارے بزرگ پانی کے جہازوں سے زیارت کرنے گئے ہیں تو 3 مہینے زیارت کرتے تھے، اور معصومین کی زیارت کے ساتھ ساتھ بہت سی زیارتیں ایران میں، عراق میں، سیریا میں، تو پورے 2-3 مہینے لگتے تھے۔ تو بہت سی زیارتیں امام زادوں کی زیارتیں ہیں، اماموں کے بیٹوں کی زیارتیں ہیں، آخری امام کے جو 4 نائب ہیں، 4 سفراء ہیں، ان کی زیارتیں ہیں۔ تو اب تو وہاں نہیں جایا جاتا۔ اب کیا وجہ ہے؟ چاہے حالات کی وجہ سے ہو، چاہے وقت کی تنگی کی وجہ سے ہو، لیکن پہلے زیارتیں ہوتی تھیں۔ ایک زیارت ایک مومنہ کی بھی ہے ایران میں، ایک مومنہ ہے ایران میں، تہران میں، جس کی قبر کی زیارت کو لوگ شب جمعہ جاتے ہیں۔ وہ قبر زیارت گاہ اس لیے بنی کہ 2 دوست تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے دوست نے 15-20 دن بعد دیکھا کہ وہ جو دوست مر گیا تھا وہ خواب میں آیا، اور بہت اچھا لباس پہنے ہے، اور چہرے پر بہت بحالی ہے۔ تو یہ جو خواب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ تمہارے چہرے کی بحالی اور تمہارے بدن کا لباس بتا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد بہت سکون سے ہو، تمہیں نجات مل گئی۔ اس نے کہا ہاں مجھے نجات مل گئی۔ تو اس دوست نے کہا کہ بھائی تم کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اور تمہارے اعمال و افعال سے بھی واقف ہوں، تمہارے اعمال تو اس قابل نہ تھے کہ اتنی جلدی معاف کر دیے جاتے، تم کیسے معاف ہو گئے؟ تو اس خواب میں آنے والے نے کہا صرف میں معاف نہیں ہوا، قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں سب معاف ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پچھلے شب جمعہ مولا حسین کی سواری آئی تھی۔ اللہ اکبر، مولا حسین آئے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک مومنہ دفن کی گئی، اس کی قبر پر خود مولا حسین تشریف لائے، لہذا آمد حسین کی وجہ سے سب کو بخش دیا گیا۔ کہ وہ کون عورت ہے؟ تو اس خواب میں آنے والے نے بتایا کہ ایک لوہار ہے آہنگر، اس کی بیوی دفن ہوئی ہے، اور شب جمعہ اس کی قبر پر مولا حسین تشریف لائیں۔ اب یہ جو خواب دیکھنے والا تھا یہ چونکا، یہ جاگا۔ وہ اس نے پوچھا محلے میں کہ بھئی فلاں قبرستان میں پچھلی شب جمعہ کوئی مومنہ دفن ہوئی ہے؟ تو پتہ چلا ہے ایک لوہار کی بیوی دفن ہوئی ہے۔ تو یہ اس لوہار کے پاس پہنچا اور کہا یہ بتا کہ تیری بیوی کیا کرتی تھی، کون سا نیک عمل کرتی تھی؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ تیری بیوی کی قبر پر شب جمعہ سیدہ کے بیٹے کی سواری آئی تھی، خود جناب سرکار سید الشہداء آئے تھے، یہ بتا تیری بیوی کیا کرتی تھی؟ تو کہا مجھے کوئی عمل تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن میری بیوی تڑپا کرتی تھی کاش کربلا چلی جاؤں، کربلا چلی جاؤں، کربلا چلی جاؤں۔ حسرت زیارت پہ تڑپتی رہتی تھی۔ انشاءاللہ بابا سے بلند روئیں گے۔ کربلا جانے کا بڑا شوق تھا اسے۔ تو حسرت زیارت میں میرے پاس اتنے پیسے تو نہ ہوئے کہ میں اپنی بیوی کو زیارت کو بھیجتا، میں اس کو زیارت کو تو نہ بھیج پایا، لیکن ایک عمل یاد ہے کہ وہ دن بھر کام کرنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے بالا خانے بجاتی تھی اور کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو اندازہ لگائیے جو دور سے زیارت کرے جب اس کا یہ مرتبہ، جو قبر حسین کی زیارت کرے
اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ، آوازیں آپ کی بلند ہونے لگی۔ آج آخری مجلس ہے جن مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی مولا حسین کی ظاہرہ، اور کیا خوش نصیب تھی کہ شب جمعہ بھی پائی اور روز شہادت بھی پایا۔ آج ان کی طرف سے زیارت کا اہتمام ہو رہا ہے، مولا حسین کی زیارت۔ اللہ اکبر، کس حسین کی زیارت، کس حسین کی زیارت کہ جو اپنے نانا کے پاس آیا، بڑا نواسا زانو پر بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا نواسا بھی آ کے بیٹھ گیا۔ نانا نے بڑے نواسے کا دہن چھوما، چھوٹے نواسے نے منہ آگے بڑھایا تو اس کا گلا چوما۔ چھوٹا نواسا روتا ہوا گھر میں آیا، اماں کے ساتھ نانا کی بز میں آیا۔ اماں نے کہا بابا میرا حسین رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہے کہ نانا بار بار میرا گلا چومتے ہیں۔ کہا سیدہ بیٹھ جاؤ، علی کہاں ہے؟ مولا علی آ گئے۔ کہا حسن اپنی اماں کے پاس آؤ، حسن آ کے بیٹھ گئے۔ کہا سیدہ تم صابر کی بیٹی ہو، صابر کی زوجہ ہو، صابروں کی ماں، صبر کرنا، ہم نے اس کا گلا اس لیے چوما کہ کربلا میں اس کے گلے پر کون خنجر چلایا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت نازل فرما۔ یہ طریقہ رونے کا یہی ہوتا ہے۔ میں شاید کسی دن عرض کر چکا ہوں کہ امام نے فرمایا ہے ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرا رو، اس لیے کہ 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں میں، جب آپ نعرے لگاتے ہیں، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجھے حوصلہ مل جاتا ہے، لیکن جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو اس بیوی کو ڈھارس ملتی ہے جس کی کمر بھی ٹوٹی ہے، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہے، جس کا دل بھی ٹوٹا ہے، جس نے اپنا مرضی اپنے آپ پڑھا سبحان اللہ مصائب اللہ سبحان اللہ میں سرنا لے آلیا۔ ہاں آوازیں بلند ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے محسن بھائی نے حکم دیا تھا کہ آج بی بی زہرا کے مصائب پڑھ دیے جائیں۔ اللہ ہمارے محسن بھائی کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہاں دستور یہی ہے کہ کوئی بی بی دنیا سے جائے تو اس بی بی کو یاد کیا جاتا ہے جس نے 18 برس کے سن میں اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا۔ ارے کہاں 18 سال کا سن، کہاں ہاتھ میں مرثیہ، کہاں ہونٹوں پر نوحہ، کہاں ہاتھ میں عصا، کہاں ہونٹوں پر نوحہ کہ بابا ارے آپ کے بعد بڑی مصیبتیں پڑی، ارے بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی گئی، بابا میرا بچہ مار ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلایا گیا، ارے بابا مجھے دربار میں بلایا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدہ کے مصائب ہے۔ اب تو آپ بآواز بلند نہ روئیں گے تو حیرت کی بات ہوگی، اس لیے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہ میں نے دیکھا مولا علی نماز شب میں روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ریش سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو جاتے تھے۔ کہ مگر میں نے مولا علی کو کبھی آواز سے روتے نہیں سنا۔ کہ مگر جب بی بی کو غسل دے رہے تھے تو ایسے روئے جیسے چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے روتا ہے، واہ معصومہ واہ مظلومہ۔ اللہ اللہ اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا دیجیے۔ اصلیاں توڑ ڈالی گئی۔ دیکھیے میں ایک سال انگلینڈ میں برمنگھم میں مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی شہادت کی، تو ایک ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جناب سیدہ کے مصائب پڑھ دیتے ہیں، آپ مصائب سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا نہیں سمجھا پاتا ہوں؟ تو کہا آپ پڑھ دیتے ہیں کہ ان کی پسلیاں توڑی گئیں اور ختم کر دیتے ہیں گفتگو، آپ سمجھایا کیجئے۔ میں نے کہا اس میں سمجھانے کی کیا بات ہے؟ کہ دیکھیے اس میں سمجھانے کی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور جسم میں بہت سے حصے ہوتے ہیں، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے درد ہوگا مگر پلاسٹر بن جائے تو درد رک جاتا ہے۔ پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو کیا سنایا، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے درد ہوگا مگر پلاسٹر بن جائے تو رک جائے گا، لیکن پسلیوں کا درد یہ نہیں رکتا۔ جب سانس آئے گی کراہیں اٹھے گی، اسی لیے فاطمہ پسلیوں کا پکڑے بابا۔ اللہ بابا جب سانس آتی تھی تو ٹیسے اٹھتی تھی، جب سانس آتی تھی تو پسلیوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں ایک دن سیدہ سو گئی،
ایک دن سیدہ دنیا سے چلی گئی، مجلس تمام ہو رہی ہے، میرے جسم پہ بھی طاقت نہیں رہی، مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، میت کو صحن خانہ میں رکھا، بچوں سے کہا اپنی اماں کا آخری دیدار کرو، بڑا بیٹا بڑھا، اماں کے ماتھے پر لبوں کو رکھا، بیٹیاں آگے بڑھی، آگے بڑھ کے اماں کو الوداع کہا، ایک بچے کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی، مولا علی نے دیکھا کونے میں حسین رو رہے ہیں، آواز بھی میرے لال کیا اماں کو الوداع نہ کہو گے؟ کہا بابا میری ماں افضل ہے کہ مریم افضل ہے؟ کہا میرے لال تیری ماں فقر مریم ہے، کہا جب مریم گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ اٹھے گا، کفن کے بند ٹوٹے، آواز آئی رہیا آ میرے حسین، آ میرے لال میرے سینے سے لگ گیا۔ اب حسین اور بی بی زہرا بیٹا اور ماں ایک دوسرے سے لپٹے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، ماں نے بیٹے سے کیا کہا مجھے نہیں پتا، بیٹے نے ماں سے کیا کہا مجھے نہیں پتا، لیکن دل کے کانوں نے سنا، بیٹے نے کہا اماں آج تم نے بلایا ہے، حسین آ گیا، اماں کل میرے عباس کے بازو کٹ چکے ہوں گے، اماں میرے اکبر کا سینہ چھن چکا ہوگا، اماں میرے قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہوگا، اماں میرے اصغر کے گلے پر تیر لگ چکا ہوگا، اماں میں یکو تنہا رہ جاؤں گا، اور عالم یہ ہوگا کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے دام نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، ارے حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، یہ دو مصرے اگر پہنچ گئے تو رونے کو بہت ہوں گے کہ گر کر اٹھے، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، اسے سنیے گا کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، اور کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے پھل گرے، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، بی بی زینب نکلی، دیکھا گھوڑے کے اوپر ماجایا نظر نہیں آیا، بڑا بے کسی کا جملہ فرمایا، ہو میرے ساتھ ارے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے بعد قیامت ہو گئی، گلے پر خنجر چلا، مجلس تمام، کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، کوئی پیروں کی نالیں لے گیا، سننا آزادارو، ایک ملعون تھا جس کا نام تھا جمال، وہ کہتا ہے میں لاش حسین پر پہنچا کہ میں بھی کچھ لوٹ لے جاؤں، کہ میں نے دیکھا کہ امام کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے، کہ میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی، جب انگوٹھی نہ اتری تو خنجر سے اگلے کو کاٹا، فاطمہ نے کہا ارے جمال، ارے میرا بیکر، ارے میرا حسین، ارے میرا مظلوم، ارے جسے چکیا پیس کے پالا، ارے میرے لال، حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں اور اپنی جگہ تشریف فرما رہیں، اس لیے کہ فوراً ایک قرآن مجید، ایک عزا خانے کا تبرک اور ایک خوش نصیب کے لیے زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے،
اور کل 40ویں کی مجلس ہے، اس کے بعد بھی قرآن اندازی ہوگی۔ آپ حضرات سے کثرت سے شرکت کی گزارش ہے، اور جس خوش نصیب کی زیارت کا قرآن نکلے، آپ دعا کیجئے کہ وہ جلد از جلد شرف سے مشرف ہو، اور یہ قافلے رمضان کے بعد ماہ شوال میں جو قافلہ جائے گا اس میں زائرین کو بھیجا جائے گا۔ اور اس وقت ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کے دست مبارک سے آج کے پہلے قرے میں 14 ستارے اور اعمال رمضان کی کتاب ہے، اور اس کے بعد میں زیارت عزا خانے کا تبرک ہے اور پھر زیارت کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ نقوی صاحب قبلہ سے کہ آج کے پہلے قرے کی قرآن اندازی اپنے دست مبارک سے کریں بآواز بلند نعرہ سلوات۔ ہمیں کچھ کرا نہیں 4119 نمبر۔ یہ قرآن نمبر کسی کے پاس نہیں ہے، جن نے لیا ہوگا بہرحال وہ شاید چلے گئے یہاں سے، اس سلسلے میں دوسرا قرآن نکلنے جا رہا ہے بآواز بلند نعرہ سلوات۔ چار ہزار 377۔ جی اپنے نمبر آپ لوگ دیکھ لیں پورے کے 4377 نمبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تشریف لائیں۔ یہ آج کا پہلا تحفہ 14 ستارے ہے اور احکام رمضان ہے۔ یہ دو کتابیں آپ خطیب انقلاب مولانا سید عباس شاہ نقوی صاحب اللہ کے دست مبارک سے تیار ہیں۔ اب اس سلسلے کا دوسرا قرآ جو عزا خانے کا تبرک ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جد اسلام مولانا تنویر عباس صاحب اللہ سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس قرے کو نکال۔ چار 4862 نمبر۔ یہ آج دو تبرک دیے آ رہے ہیں، دو وہ دی گئی کتابیں، یہ عزا خانے کا تبرک، یہ عزا خانے تبرک ہے، اور یہ اگربتی ہے۔ یہ حجت اسلام مولانا تنویر عباس صاحب اللہ کے دست مبارک سے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ایران عراق کی زیارت کے لیے قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ برادر عزیز عالی جناب مولانا سید حسین صاحب اللہ سے تشریف لائیں اور آج کا اپنے دست مبارک سے زیارت کے لیے قرآن اندازی کریں۔ اڑتالیس سو 4883 نمبر، 4883 نمبر ہے، 4883۔ دیکھ لیے کس کے پاس یہ نمبر ہے تاکہ خالی وہاں سے نام دے دے۔ بہرحال اس سلسلے میں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، دوسرا قرآن نکلنے 4883 نمبر، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قرآن پھر نکلنے جا رہا ہے زیارت کا۔ اچھا اس سلسلے میں دوسرا قرآن نکلا جا رہا ہے، بآواز بلند نعرہ سلوات بھیجیں حضرات۔ پانچ 5888 5888 نمبر۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، 2 منٹ کی اور زحمت ہے۔ 5888 اچھا بیٹا ماشاء اللہ، ان کا صرف نام لکھ لیا اور موبائل نمبر لکھ لیا۔ بیٹا کس کا نکلا ہے تھا؟ نہیں کیا ہے، کیا نمبر ہے؟
کیا نمبر ہے؟ 5888 बेटा 988 ये 988 है। نہیں یہ 988 نمبر آیا ہے. یار کوئی ہے؟ نہیں منع کر رہا ہے نہیں ہے. क्या मना कर रहे हैं? آپ 3 بار اور آلو تشریف رکھیے دیکھیے. ہاں اور کس کا نصیب ہے؟ ایک بار اور نہ 5888 نمبر نہیں ہے. اس سلسلے میں تیسرا خورا کھلنے جا رہا ہے. جی کون کیا ہے؟ پہلے والا 4883 پہلے والا جو تھا ایسا ہو گیا اور دوسرا کھل گیا. وہ عورت آئی کر 3 बार पुकार 3 बार नाम इसका ये नंबर पुकार ایک بار پھر پکارے دے رہے ہیں. 5888 نمبر 5888 نمبر 484 ڈبل چھپا ہوا ہے. وہی 83 والا 84 چھپا ہوا ہے. وہ ہو گیا. اچھا تیسرا نکل لیا خورا. आप लोग बैठ जाइए ہاں نعرہ حیدری سے آپ یا بیٹھ جائیے تو بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے خواتین بھی ہیں تاکہ زبان نہ ہو. بیٹھ جائیے بدلا بیٹھ جائے برا کرم بیٹھ جائے بیٹھ جائیے. یہ مطلب और नीचे ایک ہی نمبر کے 2 کھلے ہیں. بھائی وہ عورت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بھائی. اب نمبر جو پہلے کون نکلا سا 4883 بیٹا وہ تو ہو گیا گیا وہ کیسے دوسرا اٹھ گیا بیٹا وہ اعلان کر. طبیعت خراب اب کیا کریں مجبور ہیں. اب اٹھ گیا دوسرا اٹھ گیا وہ تبرک گیا بیٹا وہ. نہیں یہ جو ابھی نکلا تھا زیارت کے لیے کیا ہے 5888 ہے. 4000 جو پہلے نکلا تھا سب اسی سے لے پہلے سکتے ہیں. اب مشکل بیٹا ہے. ایک منٹ کیا ہے کیا تھا 5888 ہو گیا. 5888 نمبر کے یہ آ گئے ہیں. مولا مبارک کرے. چلیے بھیا آپ لوگ سامنے ہٹ جائیے. آپ لوگ سامنے ہٹ جائیے. آئیے اس کا قرآن ہے. सामने देखो آئیے بہت مبارک ہو. بیٹا آپ لوگ پیچھے سے ہٹ جائیے. بہت مبارک ہو. بڑی محنت کے بعد آپ ادھر عامر رہتا ہوں عامر رہتا یہ پاس حضرات کل کے سلسلے کی آخری مجلس مرحومہ کے 40ویں کی مجلس ہوگی.